اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت سوم اسلامیات میں آپ سب کو خوش آمدید۔ جی پیارے بچوں، ہم کر رہے ہیں باب اول، اور باب اول کا حصہ جیم، حفظ و ترجمہ۔ آپ نے پچھلے اسباق میں یاد کیا الحمد شریف کو، یعنی کہ سورۃ الفاتحہ کو، ساتھ ہی آپ نے یاد کی سورۃ النصر، اور آج ہم آپ کو یاد کروانے والے ہیں کچھ کلمات۔ ایسے کلمات جیسے کہ جب کسی کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو کیا کہتے ہیں، بلندی پر جب سفر کرتے ہیں یا سیڑھیاں چڑھتے ہیں تو ہمیں کیا کہنا چاہیے، یہ سارے آج ہم سیکھیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم آج آپ کو سکھائیں گے درود ابراہیمی، جی، تاکہ آپ ہر دعا سے پہلے اور دعا کے بعد درود ابراہیمی پڑھنے کی عادت کو اپنا سکیں۔ تو آئیے پڑھتے ہیں اور ان کلمات کو تراجم کے ساتھ، یعنی کہ ان کے ترجمے کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ اسلامیات میں پیارے بچوں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ باب اول ہے قرآن مجید و حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، جس کا حصہ جیم حفظ و ترجمہ آج ہم کرنے جا رہے ہیں۔ اس سبق کی تکمیل کے بعد ہمارے پیارے طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ سبق میں دیے گئے کلمات مع ترجمہ یاد کر سکیں، ان کلمات کے معانی و مفاہیم جان سکیں، اور ان کلمات کو موقع کی مناسبت سے اپنی روزمرہ زندگی میں پڑھ سکیں۔ مکمل نماز درست تلفظ اور روانی کے ساتھ یاد کر کے ادا کرنے کے عادی بن سکیں۔ درود ابراہیمی کو درست تلفظ اور روانی کے ساتھ یاد کر کے کثرت سے درود پاک پڑھنے کے عادی بن سکیں۔ ہر دعا کے اول و آخر درود شریف پڑھنے کی عادت اپنا سکیں۔ تو پیارے بچوں شروع کرتے ہیں کلمات۔ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے اور اونچی جگہ کی طرف جاتے ہوئے کہنا چاہیے اللہ اکبر۔ ترجمہ ہے اس کا، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جی پیارے بچوں، جب ہم اونچی جگہ کی طرف جاتے ہیں یا ہم سیڑھیاں چڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطی اور گناہ کی معافی مانگنے کے لیے کہنا چاہیے استغفر اللہ، میں اللہ سے بخشش مانگتا یا مانگتی ہوں۔ جب بھی آپ سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی ایسی بات جو آپ دیکھیں کہ دوسرا اس سے ناراض ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن جائے وہ بات، تو آپ فوراً کیا پڑھیں گے؟ استغفر اللہ، یعنی کہ میں اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا یا مانگتی ہوں۔ پھر آتے ہیں کہ جب کسی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں یا شکریہ ادا کرتے ہیں، کسی کو کوئی چیز وہ ہمیں دیتا ہے اس کا شکریہ ادا کرنا ہوتا ہے، کوئی تحفہ دیتا ہے تو اس کا شکریہ ادا کرنا ہوتا ہے، تو کیا کہنا چاہیے؟ جزاک اللہ خیرا، اللہ آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے۔ کیا پڑھتے ہیں شکریہ ادا کرنے کے لیے؟ جزاک اللہ خیرا۔ آپ اس کو جزاک اللہ خیرن بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر فرمائے گا۔ اب آتے ہیں درود شریف کی طرف۔ جی، یہ درود ابراہیمی بھی کہلاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ترجمہ درود شریف۔ اے اللہ رحمتیں نازل فرما حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم پر، اور حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی آل پر، جس طرح تو نے رحمتیں نازل فرمائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو تعریف کے لائق بڑا بزرگی والا ہے۔ اے اللہ برکتیں نازل فرما حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم پر، اور حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی آل پر، جس طرح تو نے برکتیں نازل فرمائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو تعریف کے لائق بڑی بزرگی والا ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ کو بتاتی چلوں کہ فرمان رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم ہے، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ یعنی کہ پیارے بچوں، ایک مرتبہ درود پڑھنے کا ثواب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی 10 رحمتیں۔
اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والوں، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 تھی۔ سرگرمیاں برائے طلبہ میں آتا ہے کہ اپنا جائزہ لیں کہ کیا آپ سبق میں شامل کلمات طیبات کو ان کے مواقع پر پڑھتے ہیں، یعنی کہ جب آپ سیڑھیاں چڑھتے ہیں تو آپ اللہ اکبر پڑھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ جب کسی کی تعریف کرتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں، اور جب آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں۔ یہ کلمات آپ نے لازمی یاد رکھنے ہیں۔ پھر بار بار درود ابراہیمی کی آڈیو سنیے اور انہیں پڑھنے اور یاد کرنے کی مشق کیجیے۔ نماز کی ادائی کا طریقہ والدین سے سیکھیے اور نماز کی پابندی کا معمول بنائیے۔ رہنمائی اساتذہ میں آتا ہے کہ طلبہ کو سبق میں دیے گئے کلمات پڑھنے کی عملی مشق کروائیں، طلبہ کو درست تلفظ کے ساتھ نماز مکمل یاد کروائیں، طلبہ کو درود شریف پڑھنے کے فضائل بتائیں اور قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں درود شریف پڑھنے کی ترغیب دلائیں۔ جی میرے پیارے بچوں، تو آپ نے یہ کلمات سیکھے ترجمے کے ساتھ کہ ان کا مطلب کیا تھا، ساتھ ساتھ آپ نے درود پاک درود شریف سیکھا اور اس کا ترجمہ بھی جانا۔ تو آپ ضرور اس کو یاد کیجئے گا اور ان سب کلمات کو بھی ادا کیجئے گا، اور آپ ہمیں یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ یہ جو کلمات ہیں وہ کن کن مواقع پر ادا کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم اپنے اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ ملتے ہیں نئے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔